الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ احادیث رسول جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت ہے، ان احادیث کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لیتے ہیں اور ان احادیث کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت نہیں، ان کو رد کر دیتے ہیں اور انہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور دوسرے باطل اور گمراہ فرقوں سے اہل سنت والجماعت کو ممتاز کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس منہج کے اندر اعتدال اور وسطیت ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ نہ صوفیہ کی طرح ہر طرح کی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، چنانچہ صوفیہ کے یہاں کوئی تمیز نہیں ہوتی، ضعیف، موضوع، من گھڑت، واہی اور منکر روایتیں ہی صوفیہ کے یہاں سب سے بڑی دلیل کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے یہاں جو خرافات ہیں، ان خرافات کے پیچھے آپ دلیل جا کر دیکھیں تو اسی طرح کی موضوع اور من گڑھت روایتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ اکثر و بیشتر ان کے یہاں جو روایت آپ کو ملیں گی ان کی کوئی آپ کو سند ہی کتب حدیث کے اندر نظر نہیں آئیں گی، جن کے بارے میں محدثین لا اصل لہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس طرح کوئی بھی چیز اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر لیتے، بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں محدثین کے منہج کے مطابق اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہو تو قبول کرتے ہیں، ثابت نہ ہو تو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح کے صوفیہ کے یہاں کوئی تمیز نہیں، ہر طرح کی حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے تو پھر اسے وہ اپنی دلیل اور اپنا دین اسے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تساہل اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے یہاں وہ تشدد بھی نہیں جو خوارج و معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کے یہاں جو عقل پرست ہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ گمراہ فرقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسانید سے مروی اکثر و بیشتر احادیث کو رد کر دیتے ہیں۔ کس نام سے؟ کہتے ہیں کہ یہ احادیث متواتر نہیں ہے بلکہ خبر احاد ہے، اور خبر احاد کا الزام لگا کر اکثر و بیشتر احادیث سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف وہی چیزیں، وہی حدیثیں شریعت بن سکتی ہیں، عقیدے کے اندر، احکام اور مسائل کے اندر دلیل بن سکتی ہیں جو احادیث متواتر ہوں۔ جو احادیث خبر واحد سے تعلق رکھتی ہوں ان کے یہاں وہ احادیث قابل قبول نہیں ہے، گرچہ وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہو، صحیح مسلم کے اندر موجود ہو، متفق علیہ ہو یا اصح الاسانید سے ہی مروی کیوں نہ ہو۔ ان احادیث کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، ان احادیث کو اپنا دین تسلیم نہیں کرتے، ان احادیث سے عقیدے کا کوئی مسئلہ قبول نہیں کرتے، فقہ کا کوئی مسئلہ قبول نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد میں سے ہیں، علماء اور روات حدیث جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ان سے غلطی کا امکان ہے، لہذا ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے شریعت کی ہم بنیاد نہیں رکھ سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر صحیح احادیث کو یہی خبر واحد کا الزام لگا کر رد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دو انتہا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ ضعیف اور من گھڑت اور موضوع
جس کی کوئی سند ہی نہ ہو اس حدیث کو بھی اپنا دین اور اپنا ایمان تسلیم کر لینا، اپنی شریعت مان لینا، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں موجود ہے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث کو بھی رد کر دینا، اس لیے کہ وہ متواتر نہیں، خبر واحد ہے. یہیں پر یہ بیان کر دوں کہ متواتر حدیثیں انتہائی معمولی ہیں. علماء نے متواتر حدیثوں کے بارے میں باضابطہ کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان کی تعداد کتنی بیان کی ہے؟ مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ہے، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1000 حدیثیں ہوں گی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد بے شمار ہے. خود مسند احمد کے اندر تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ خوارج و معتزلہ کی اس فکر کو اگر آپ قبول کر لیں تو گویا کہ حدیث رسول سے آپ نے پلہ جھاڑ لیا. حدیث رسول شریعت بن ہی نہیں سکتی ان کے نزدیک. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت جو یہ لقب ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ دوسرے گمراہ فرقوں کے یہاں سنت رسول کی وہ تعظیم ہے ہی نہیں جو اہل سنت والجماعت کے یہاں آپ کو نظر آئے گی. یہ قرآن کو جس طرح اپنا دین و ایمان مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسانید سے ثابت شدہ حدیثوں کو بھی اسی طرح اپنا دین اور ایمان مانتے ہیں. تو یہ خصوصیت آپ کو دوسرے فرقوں کے اندر نظر نہیں آئے گی. ان کے ہاں نہ تشدد معتزلہ اور خوارج کی طرح ہے اور نہ تساہل صوفیوں کی طرح ہے. تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں محدثین کرام کے اصول اور منہج کے مطابق، اور ایک ایک لفظ کی تحقیق کرنے کے بعد جو حدیثیں ان کے اصول و منہج کے مطابق صحیح اور ثابت ہوتی ہیں انہیں اپنا دین اور ایمان تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ثابت نہ ہو تو اسے دین و ایمان تسلیم نہیں کرتے. تو یہ خصوصیت بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسرے گمراہ فرقوں سے اہل سنت والجماعت کو ممتاز کرتی ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں جو سنت رسول کی تعظیم آپ کو ملے گی کسی بھی دوسری جماعت کے اندر وہ تعظیم آپ کو مل ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ بہت سارے وہ لوگ جو حدیث رسول کو بظاہر مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سنت رسول کی تعظیم کرنے والے ہیں، لیکن مختلف عقلی اعتراضات پیش کر کے سنت رسول کی تخفیف کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری احادیث کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے عقل کے مطابق یہ حدیثیں نہیں آتی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق جو احادیث بیان کی ہے عقلی اعتراضات کر کے ان احادیث کو رد کر دیتے ہیں. چنانچہ قبر کے سوال و جواب سے متعلق ہو، قبر کی نعمت اور سزا کے متعلق ہو، یا قیامت کے دن لوگوں کا سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پسینے پسینے سے متعلق ہو، عقلی اعتراضات کر کے ان صحیح اسانید سے مروی احادیث کو رد کر دیتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ جب سورج ایک دم لوگوں کے سر کے اوپر آ جائے گا، انتہائی قریب ہو جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص زندہ رہ سکے، ہر کوئی جل کے راکھ ہو جائے گا. اسی طرح اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر سورج قریب آ جائے تو ہر شخص کا پسینہ برابر ہونا چاہیے. ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا پسینہ منہ کے برابر ہو اور کسی کا پسینہ کمر کے برابر ہو اور کسی کا پسینہ گھٹنے کے اور کسی کا ٹخنے کے برابر ہو. پسینہ تو سب کا برابر ہونا چاہیے اس لیے کہ گرمی تو سب کو برابر لگے گی. تو اس طرح کی عقلی باتوں کو پیش کر کے احادیث رسول کو رد کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے. ان کے یہاں حدیث رسول کی تعظیم موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو وہ برحق ہے، چاہے ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. ہم اسے اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنی شریعت تسلیم کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کی تحقیق کرتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہو تسلیم کر لیتے ہیں، صحیح سند سے ثابت نہ ہو رد کر دیتے ہیں. متواتر کی
اور آحاد کی تفریق نہیں کرتے۔ یہ تفریق در حقیقت متکلمین کی طرف سے آئی ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف اس تفریق کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے آپ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے جو علماء ہیں ان کے یہاں یہ لفظ پائیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے متواتر اور آحاد کی تفریق کی ہے۔ یہ تفریق متکلمین کی طرف سے شروع ہوئی اور بعد میں مصطلح الحدیث کی کتابوں میں اسی وجہ سے داخل کی گئی تاکہ ان پر رد کیا جا سکے اور اس فکر سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ آخری سانس تک ہمیں جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جس طرح ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث رسول پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔